باب جواز الاشتراک فی الہدی، اونٹ اور گائے کی قربانی میں اشتراک یعنی حصہ لینے کا جواز۔ حدیث نمبر 3081۔ وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے نہر کیا، قربانی کیا، اور گائے کی قربانی میں بھی 7 آدمیوں کی طرف سے دی۔ حدیث نمبر 3082۔ وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر وحدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهللين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل 7 منا في بدنه۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کا تلبیہ کہتے ہوئے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو جائے۔ حدیث نمبر 3083۔ وحدثني محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا غزرة بن ثابت عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا، 7 آدمیوں کی طرف سے اونٹ کو قربانی دی اور 7 آدمیوں کی طرف سے گائے کی قربانی ہم نے کی۔ حدیث نمبر 3084۔ حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمره كل 7 في بدنه فقال رجل لجابر رضي الله تعالى عنه ايشترك في البدنه ما يشترك في الجزور قال ما هي الا من البدن وحضر جابر حديبيه قال نحرنا يومئذ 70 بدنة اشتركنا كل 7 في بدنة۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم حج اور عمرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور 7 آدمی ایک قربانی میں شریک ہو گئے تھے۔ ایک شخص نے حضرت جابر سے دریافت کیا جس طرح قربانی کے اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں کیا اسی طرح بعد کے خریدے ہوئے اونٹ میں بھی شرکت جائز ہے؟ انہوں نے کہا پہلے سے اور بعد میں خریدے ہوئے دونوں اونٹوں کا حکم ایک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ میں موجود تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے 70 اونٹ ذبح کیے اور ہر اونٹ میں 7 آدمی شریک تھے۔ حدیث نمبر 3085۔ وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فامرنا اذا احللنا ان يهدي ويجتمع النفر منا في الهدي وذلك حين امرهم ان يحلوا من حجهم في هذا الحديث۔ اس حدیث کے راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں احرام کھولنے کے وقت قربانی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا چند آدمیوں کی ایک جماعت ایک اونٹ یا ایک گائے میں شریک ہو جائے۔ آپ نے یہ حکم اس وقت دیا تھا جب آپ نے انہیں حج کا احرام کھولنے کا حکم دیا تھا۔ حدیث نمبر 3086۔ حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة
عن سبعۃ نشترک فیہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تمتع کیا کرتے تھے، یعنی حج تمتع کیا کرتے تھے، اور ایک گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 3087، حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا یحیی بن زکریا ابن ابی زائدۃ عن ابن جریج عن ابی الزبیر عن جابر قال ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بقرۃ یوم النحر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ حدیث نمبر 3088، وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بکر اخبرنا ابن جریج وحدثني سعید بن یحیی الاموی حدثنا ابی حدثنا ابن جریج اخبرني ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما یقول نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه وفي حدیث ابی بکر عن عائشہ بقرۃ فی حجته۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کی جانب سے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے اپنے حج میں ایک گائے ذبح کی۔ اب ان احادیث مبارکہ اور اس کے ترجمے سے فراغت کے بعد ان احادیث مبارکہ کی تشریح اور ائمہ کے مذاہب کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کے اشتراک میں ائمہ کے مذاہب کیا ہیں۔ شارح حدیث لکھتے ہیں کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کے اشتراک کے مسئلے میں، یعنی حصہ بننے کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں اشتراک جائز ہے، خواہ قربانی نفل ہو یا واجب، خواہ سب نے عبادت کی نیت کی ہو یا بعض کی نیت عبادت ہو اور بعض کی نیت گوشت کھانا ہو۔ امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، جس طرح امام شافعی کے نزدیک ہے کہ خواہ قربانی نفلی ہو یا واجب ہو یا کوئی عبادت کے طور پر یا کوئی کھانے کے طور پر بھی کوئی حصہ دار اگر کوئی بننا چاہتا ہے، حصہ لینا چاہتا ہے تو حصہ دار بن سکتا ہے، اور اس طرح کا عمل کرنا جائز ہے شوافی کے نزدیک، جمہور کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اسی طرح داؤد بن علی ظاہری اور بعض مالکیہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ نفلی قربانی میں اشتراک جائز ہے، اور واجب میں مالک کے نزدیک اور بعض اہل ظواہر کے نزدیک واجب اگر قربانی ہو تو اس میں اشتراک حصہ لینا ناجائز ہے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ اشتراک مطلقاً جائز نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر سب عبادت کی نیت کریں تو اشتراک جائز ہے، ورنہ نہیں۔ احناف کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سب عبادت کی نیت سے حصے دار بنے جانور میں تو یہ اشتراک جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ علامہ ابو الولید باجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو قربانی کسی فدیے کی وجہ سے واجب ہو یا عام قربانی ہو، امام مالک کے نزدیک اس میں اشتراک جائز نہیں ہے، اور نفلی قربانی کے بارے میں بھی امام مالک کا مشہور قول یہی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ البتہ قاضی ابو الحسن سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ امام مالک کے نزدیک یہ جائز ہے کہ ایک قربانی ہو وہ اس کو اپنی طرف سے ذبح کریں اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی ذبح کریں، خواہ ان کی تعداد 7 سے زیادہ ہو، لیکن ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ 7 آدمی مل کر ایک قربانی خریدیں اور پھر اس کو ذبح کریں۔ امام ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 7 آدمی حدی جو قربانی فدیہ یا تمتع وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو یا قربانی کی قیمت میں شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ ان میں سے ہر ایک کی نیت عبادت ہو، خواہ ان میں سے ہر ایک کی نیت مختلف ہو۔ مثلا ایک کی نیت کسی شکار کی جزا ہو یعنی بدلے کے طور پر ہو، دوسرے کی نیت کسی مرض کی وجہ سے جنایت کا فدیہ ہو، یا تیسری کی نیت نفل ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی نیت عبادت نہ ہو، صرف گوشت کھانا ہو، تو پھر اشتراک جائز نہیں ہے۔ امام ظفر یہ کہتے ہیں اس وقت تک اشتراک جائز نہیں ہے جب تک کہ جہت عبادت یعنی سب کی عبادت نیت سب کی عبادت ایک نہ ہو، اس وقت تک جائز نہیں ہے۔ یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر طرح اشتراک جائز ہے، اور اس پر ان سب کا اتفاق ہے کہ 7 سے زیادہ میں اشتراک جائز نہیں ہے۔ 7 سے زیادہ کا اشتراک بڑے جانور میں یعنی حصہ لینا جائز نہیں ہے، پارٹنر زیادہ نہیں بن سکتے 7 سے زیادہ۔ اونٹ اور گائے میں 7 آدمیوں کی شرکت کے عدم جواز پر مالکیہ کے دلائل اور ان کے جوابات۔ اونٹ اور گائے میں 7 آدمیوں کی شرکت کے عدم جواز پر مالکیہ کے دلائل اور ان کے جوابات۔ علامہ باجی مالکی لکھتے ہیں کہ ہمارا ان ائمہ کے ساتھ 2 چیزوں میں اختلاف ہے۔ ایک یہ کہ ان کے نزدیک ایک جانور میں 7 آدمیوں کا اشتراک جائز ہے اور ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے نزدیک ایک جانور 7 آدمیوں سے زیادہ کی طرف سے نہیں ذبح کیا جا سکتا اور ہمارے نزدیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ امام مالک کا نظریہ ہے مالکیہ کا۔ ہماری دلیل یہ قرآن مجید میں ہے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، جو جانور قتل کیا گیا اس کی مثل جزا سے 2 متقی آدمی اس مثل کا فیصلہ کرے، حالانکہ وہ حدی کعبہ میں پہنچنے والی ہو۔ اب اگر حدی میں 7 آدمی شریک ہو تو اس حدی کا 7واں حصہ اس جانور کے مثل کیسے ہو سکتا ہے جس کو اس نے قتل کیا تھا، جس کی جزا میں یہ اس حدی کی قربانی کر دیا ہے، کیونکہ وہ ایک مکمل جانور تھا اور جانور مکمل جانور کی مثل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے قتل ہونے والے جانور کی مثل کو واجب کیا ہے، 7ویں حصے کو واجب نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مثل سے مثل صوری مراد نہیں ہے بلکہ مثل معنوی یعنی برابری معنوی مراد ہے، اور اونٹ اور گائے کی قیمت کا 7واں حصہ بکری کی قیمت کے برابر ہے، اور بکری ایک مکمل جانور ہے۔ شریعت نے آسانی اور سہولت کے لیے مختلف نصاب مقرر کر دیے ہیں، ایک بکری بھی حدی ہو سکتی ہے اور اونٹ اور گائے کا 7واں حصہ بھی، اور یہ چیز بکثرت احادیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے، اور مالکیہ کا مسلک ان تمام احادیث کے خلاف ہے۔ اور ہم نے جو یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں مثل جو صوری مراد نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جنگلی گدھے یا 12 سنگی کا شکار کیا تو اس پر اتفاق ہے کہ اس کی جزا میں وہ گورخر یا 12 سنگی کو ذبح نہیں کرے گا بلکہ بکری، گائے یا اونٹ ہی کو ذبح کرے گا اور ان میں سے کسی ایک کی قربانی دے گا۔ پس واضح ہو گیا کہ مثل صوری مراد نہیں ہے بلکہ معنوی مراد ہے، یعنی بدلہ مثل دینا، جزا دینا مراد ہے، خواہ اونٹ کی دیں یا گائے کی دیں یا اس کی قیمت دیں یا اس کی قیمت کے برابر 7واں حصہ دیں یا بکری دیں۔ تو بہرحال مالکیہ کے نزدیک اونٹ اور گائے میں 7 آدمیوں کی شرکت درست نہیں ہے مالکیہ کے نزدیک، لیکن احناف اور شوافع کے نزدیک عبادت کی غنیت ہو تو 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور قربانی دے سکتے ہیں۔ بلکہ شوافع کے نظر اگر عبادت کی بھی نیت نہ ہو تو بھی جائز ہے، تو بھی جائز ہے۔ احناف میں ایک شرط یہ ہے کہ عبادت کی سب کی عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔ یہاں پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔